اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ یونس وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 41 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں گے تو اس آیت میں سے بہت کچھ الحمدللہ ہم سمجھ چکے ہیں، اور میں ایک ایک لفظ کر کے بولوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ اسے مزید کلیئر کریں گے، اس لیے کہ جب تیزی سے پڑھا جاتا ہے ٹیکسٹ تو ایک لفظ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو اگلا آ جاتا ہے، اس طرح تیزی سے گزرتے وہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن انشاءاللہ اگر آہستہ آہستہ یعنی پہلا اسٹیپ تو ہمارا یہ ہوگا کہ ہم ٹیکسٹ جو ہمارے سامنے لکھا ہوا ہوگا ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ پائیں گے، پھر جب بار بار یہ چیزیں کریں گے تو پھر سننے میں انشاءاللہ وہ ٹیکسٹ ہمیں ازبر ہو جائے گا جو ہم بار بار ہم نے پڑھا ہوا ہوگا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے اندر بات پیدا ہوگی کہ آپ کے سامنے کوئی نیا ٹیکسٹ بھی آئے گا، اور اگر وہ آرام سے پڑھا جا رہا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کافی حد تک وہ سمجھ میں آئے گا۔ تو اسٹیپس ہے، یعنی یہ ایسے نہیں ہوگا کہ ایک دم سے آپ جو ہے وہ آخری اسٹیج میں پہنچ جائے، میں بات ہے آپ کو ایک ایک اسٹیپ لے کر جو اوپر چڑھنا پڑا۔ تو وَإِن كَذَّبُوكَ ان اگر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اتنا ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے، اور اگر کذبوا انشاءاللہ تعالیٰ ماضی کہ ابھی ہم نے 3 اوزان پڑھے ہیں، فعلا، فاعلا اور فعولا۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم مزید آگے جائیں گے تو مزید اوزان پڑھیں گے، وہ مزید اوزان کی تعداد میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی کہ آپ کہیں پریشان نہ ہو جائیں۔ تو 3 اوزان ہم نے پڑھے ہیں ماضی کے، اور مزید اوزان ہم پڑھیں گے
ان میں ایک وزن آپ کے سامنے آئے گا فعلا کا، یعنی دیکھیں فعلا، فعلا اور فعلا، اس سے ہٹ کے فعلا یعنی عین پہ شد آ جائے تو بن جائے گا فعلا. تو اس سے کاف زال با بن جائے گا کذبا. تو آگے گردان میں الحمدللہ وہ میں نے آپ کی پکی کروا دی ہے الحمدللہ، گردان میں آپ آتی کھاتے ہیں انشاءاللہ. تو کذبا، کذبا، کذبو، ٹھیک. تو وَإِن كَذَّبُوا، كَذَّبُوا انہوں نے جھٹلایا، کا تجھے، کذبو کا. کلیئر ہو گیا نا؟ تو انشاءاللہ تب تک کی چیزیں آج ہم نے جتنی پریکٹس ماضی میں جملہ پہلے کے حوالے سے کر لیا انشاءاللہ تعالیٰ یہ کفایت کرے گی. تو وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یہ انہوں نے آپ کو جھٹلایا ہے، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے. اب یہ کہہ دیجئے، تم کہہ دو، یہ امپیریٹیو ہے، پہلے امر ہے. ابھی پہلے امر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. کیا کہہ دیجئے؟ لی عملی، یہ جملہ اسمیہ آپ اس کو بڑی آسانی سے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں. لی عملی، لی میرے لیے، عملی میرا عمل ہے. جملہ اسمیہ کو پورا کرنے کے لیے ہم خیال لگا دیتے ہیں. اور خبر مقدم لی اور مبتدا مؤخر عملی. تو لی عملی میرے لیے میرا عمل، اور بڑا پیار کا جملہ ہے میرے لیے میری کرنی. وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور لکم عملکم، جار مجرور خبر مقدم، عملکم مضاف مضاف الیہ مبتدا مؤخر. ولکم عملکم، اور تمہارے لیے تمہارا عمل. انتم بریئون، پھر ایک جملہ اس کیا، انتم، تم بریئون، تم بری ہو. کس چیز سے بری ہو؟ من ما، اس سے جو، من ما آملو، یہ آپ کا مضارع. یعملو، تعملو، تعملو، اعملو، اور پھر پانچواں نعملو. عملو میں کرتا ہوں، تو تم بری ہو اس سے جو میں عمل کر رہا ہوں. وَأَنَا بَرِيٌّ، انا بریون سمپل جملہ اس میں، اور میں بری ہوں مما، اس سے جو تعملون. تو یہ دیکھیں یعملو، یعملانی، یعملون، اور پھر حاضر کے سیغوں میں آگے تعملو، تعملانی، تعملون. تعملون تم سب کرتے ہو، اور میں بری ہوں اس سے جو تم سب کرتے ہو. تو الحمدللہ اس آیت میں دیکھیں بہت کچھ الحمدللہ ہم سمجھ چکے ہیں، ہمیں آتا ہے. بس بات صرف وہی ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکالیں گے تو انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہوں گی. اب یہ ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اپنا وقت گزاریں. قرآن کے ساتھ جتنا آپ وقت گزاریں گے یہ اتنا آپ کو فائدہ دے گا. آپ کو ویسے بھی اپنی زبان بھی سمجھائے گا اور راہ ہدایت پر بھی لے کر آئے گا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کتاب ایسی آپ کو ملے گی جو آپ کو ڈائریکٹ عربی سکھا دے گی. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں کہ آپ عربی کو براہ راست سمجھنے لگ جائیں. آپ کے سامنے بغیر حرکات کے، نطقوں کے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے لگ جائیں، سمجھنے لگ جائیں. اس کے لیے عمر لگتی ہے. اور ہمارے یہ جو اساتذہ ہیں، بزرگ ہیں، انہوں نے باقی ایک اپنی زندگی کا حصہ لگایا تب وہ اس لیول پہ پہنچے ہیں. اور وہ ہمارے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں، عربی تفاسیر، عربی کتابوں کا اردو میں ٹرانسلیشن، ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. تو یقین مانے کہ ان لوگوں کی ہمت ہے اور اس پہ انہوں نے وقت دیا. اور آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ وقت دیے بغیر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. تو یہی وقت ہم نے جو پڑھا تھا نا قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے کہ یا الانسان انک قادم الی ربک قدما ملاقی، کہ انسان کو مشقتیں اٹھاتا ہوا اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے. تو بڑی پیاری ایک بات کی تھی ہمارے اسٹوڈنٹ نے، انہوں نے کہا کہ سر یہ تو طے ہو گیا کہ انسان کو خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، کہ مشقت اس کے نصیب میں لکھی گئی ہے. تو کیوں نہ یہ مشقت اللہ کے لیے اٹھائی ہے.
تو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے کلام کے لیے آپ اگر مشقت اٹھائیں گے، مشقت تو ہے آپ کے نصیب میں، کہ ڈائریکشن چینج کر دیا، ڈائریکشن چینج کریں. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی دنیاوی جو مشقتیں ہیں، جو مشکلات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا. ظاہر بات ہے شروع میں تنگی ہوگی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے بات اتنا آسان ہو جائے گا کہ پھر آپ کے جو کام ہیں وہ آپ کے کام نہیں رہیں گے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لے گا اور آپ کے کام انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسان ہوتے جائیں گے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبق کے لیے دعا کو جو ہے وہ دوبارہ ایک دفعہ پڑھ لیں کہ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. پھر مظاہرے ہم نے کل شروع کیا تھا اور پھر مظاہرے کی گردان الحمدللہ ہم نے یاد کر لی ہے، اور ہمارے سامنے جو فعل مظاہرے کی گردان کا پہلا وزن آیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا یفعلو. ماضی کے اوزان ذرا سامنے رکھیں. ہم نے جو ماضی کے اوزان پڑھے تھے وہ ایک تھا فعلا، ایک تھا فاعلا اور ایک تھا فعلا. تو تین وزن تھے، فعلا، فاعلا اور فعولا. اب اسی طرح مضارع کی بھی آپ کے سامنے تین وزن جو ہیں وہ آئیں گے. ایک آپ کے سامنے آ گیا یفعلو، ٹھیک. اب ماضی میں دیکھیں عین کلمہ کی حرکت چینج ہوئی ہے، باقی فا بھی اسی طرح زبر ہے اور لام بھی اسی طرح زبر ہے. تو مضارع میں بھی صرف عین کلمہ کی حرکت جو ہے وہ چینج ہوگی. یعنی یہ یفعلو کا وزن آپ کے سامنے آ گیا نا، تو عین کی زیر کے ساتھ کیا بنے گا؟ یفعلو. اور عین کی پیش کے ساتھ کیا وزن بنے گا؟ یفعلو. تو مضارع کے بھی تین وزن آئیں گے. اچھا اب میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ کاش ایسا ہوتا کہ ماضی اگر عین کلمہ کی زبر کے ساتھ ہے تو مضارع بھی عین کلمہ کی زبر کے ساتھ ہی ہوتا، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا. ہمیں ماضی کا مضارع میں استعمال کرنا کوئی پریشانی نہیں. اگر فاعلہ عین کلمہ کی زیر کے ساتھ ماضی تھا تو مضارع بھی عین کلمہ کی زیر کے ساتھ ہوتا، اور اگر عین کلمہ ماضی میں پیش کے ساتھ تھا تو مضارع میں بھی وہ پیش کے ساتھ ہوتا. یہاں ایک خوشخبری ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، یہ کمبینیشن ایسے ہی ہے کہ ماضی میں جب بھی عین کلمہ پیش والا ہوگا مضارع میں بھی عین کلمہ ہمیشہ پیش والا ہی ہوگا. تو یہ کمبینیشن 100% ہے. اب انشاءاللہ یہ آپ کی یہ آسانی ہوتی جا رہی ہے. یعنی آپ دیکھیں گے اس حوالے سے تو آپ کے تو بہت سارے کمبینیشن بن جائیں گے. یعنی اگر فعلا ماضی میں آ رہا ہے عین کلمہ کی زبر کے ساتھ تو اس کا مضارع عین کلمہ کی زبر کے ساتھ بھی آ رہا ہے، زیر سے بھی آ رہا ہے، پیش سے بھی آ رہا ہے. تو تین کمبینیشن سنتے ہیں، تین اسی طرح یہ کمبینیشن لگا لیں، تین کمبینیشن یہ لگا لیں تو کتنے بن گئے؟ 9 بن گئے. ٹھیک ہے. لیکن یہ 9 کے 9 کمبینیشن استعمال نہیں ہوتے، ان میں سے کچھ کم ہوتے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ بھی ہم حل کر دیں گے، اور گردان بھی انشاءاللہ تعالی پہلے ہم وہ پریکٹس کر لیں اسی طرح کہ یفعلو کی گردان تو ہم نے کر لی تھی. یفعلو اب انہی تینوں اذان کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا گردان ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. یفعلو اسی پیٹرن کی گردان کر لیتے ہیں. یفعلو اب کون سا طریقہ کا کیا کریں گے؟ وہ والا چلے. یفعلو تفعلو تفعلو افعلو تفعلو 5. یفعلانی تفعلانی 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 4. 5 اور 9. یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا تفعلینا. کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد ہے یفعلو.
اب یفعلو میں سے عین کلمہ کی حرکت جو ہے وہ تیز ہوئی ہے، دیر ہوئی ہے، باقی گردان ہوئی ہے. یفعلو تفعلو تفعلو افعلو تفعلو. 5 یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. 4 یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا تفعیلینا. اس کے بعد آئے عین کلمہ کی پیش کے ساتھ یفعلو تفعلو تفعلو افعلو تفعلو. یفعلانی تفعلانی تفعلانی تفعلانی. یفعلونا یفعلنا تفعلونا تفعلنا تفعلینا. تو یہ گردان الحمدللہ ایک مطلب اپنے جو ہے وہ ان ڈائز کی کر لی ہے. اب ہم مختلف مادے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اور یفعلو کے حوالے سے تو کل ہم نے پریکٹس کر لی تھی. آج یفعلو کے وزن سے جو استعمال ہو رہے ہیں ان کی میں آپ کے سامنے جو ہے وہ گردانے کو رکھتا ہوں. ماضی ہمارا ہے بڑا مشہور فعل ضربا. ضربا اس نے مارا. اس کا جو مضارع استعمال ہوتا ہے وہ استعمال ہوتا ہے یضربو. کس وزن پہ آ رہا ہے؟ یفعلو کے وزن پہ آ رہا ہے. تو یہاں پر دیکھیں اب وہ کمبینیشن آپ نے اب اس پکچر کو پورا کرنا ہے. ابھی ہم نے عین کلمہ زبر عین کلمہ زبر ماضی مضارع دونوں میں، عین کلمہ زیر عین کلمہ زیر ماضی مضارع دونوں میں، عین کلمہ پیش عین کلمہ پیش ماضی مضارع دونوں میں. اب ہم دیکھیں گے کل ہم نے جو پریکٹس کی تھی وہ فعل یفعلو کے ساتھ تھا. ایسے تھا نا فتح یفتح رفع یرفع قرأ یقرأ سأل یسأل. اب دیکھیں آپ کے سامنے کیا آ گیا فعل یفعل. تو ایک اب ہم یہاں پر بھی یفعل لکھ دیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے ٹوٹل کمبینیشن آ جائے کہ کتنے کمبینیشن جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. تو فعل یفعل ایک بن چکا ہے اور فعل یفعل ایک دوسرا آپ کے سامنے آ گیا. ضرب یضرب. جی شبیر صاحب یضرب گردان. دیکھیں ذرا غور کریں علامت مضارع ہٹاتے جائیں. یضرب ہے نا یا ہٹا دیں تضرب تا لگا دیں پھر تضرب پھر الف لگا دیں ہم کا اضرب پھر نون لگا دیں نضرب. باقی سب کچھ وہی ہے. دیکھیں یضرب تضرب تضرب اضرب نضرب. جی یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اس لیے آپ کو سیکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. یضربانی مثنیٰ کیسے بناتے ہیں؟ الف زبر دے کے الف اور نون سے تھی یضربانی. اب یضربانی مل گیا تضربانی تضربانی تضربانی. جی آپ زبر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جی یضربنا بشرا تضربنا بینا تضربین. کلیئر ہو گیا جی. تو ضربا یضرب یہ کمبینیشن آپ کے سامنے آ رہا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں ایک ہم نے فعل پڑھا تھا ماضی میں جلسا. کیا مانا تھی جلسا کے؟ وہ بیٹھا. اس کا مضارع جو ہے وہ بھی یفعلو کے وزن پر آتا ہے یجلسو. جلسا یجلسو یجلسو. جی کون کرے گا کام؟ یہ اسلام صاحب. دیکھیں لکھنا اب آپ کے لیے گردان لکھنا مشکل نہیں ہے. لکھنا مسئلہ رہا ہی نہیں ہے الحمدللہ. آپ کو پتہ ہے کیا ہٹانا ہے کیا لگانا ہے. ہم بولتے ہیں تھوڑا سا آپ کو تیار کرنا پڑے گا. ماشاءاللہ 5 چیزیں ٹھیک ہو گئے ماشاءاللہ. یجلسنا دیکھیں آخری کو ساکن کریں اور نون زبر نہ لگا دیں. یجلسنا تجلسی. کلیئر ہو گیا جی الحمدللہ. جی ماضی ہے ہمارا ختم اور اس کا مضارع بھی یفعلو کے وزن پر آئے گا. کیا بن جائے گا جی؟ آپ کو پتہ ہے کیسے بنانا ہے آپ نے اس کو؟ یختمو. ختم یختمو. ختم یختمو الا کے ساتھ آتے تو
مہر کرنا. جی یختم سے گردان کون کرے گا؟ جی شاید صاحب. یختمون یختمان یختمون یختمون تختمان یختمن تقسمون تقسمان تقسمون تقسمین تقسمان تقسمن اختمون ختم یختم نختم آپ نے سنا نختم اليوم نختم علی افواہہم آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہ. ٹھیک ہے وہ نختم ہم مہر لگا دیں گے اللہ کے ساتھ استعمال ہوگا. ساتھ ساتھ اور بھی طرح قرآن مجید میں یہ الفاظ ہیں وہ کہاں پر استعمال ہوگا. تو فعل یفعل فعل یفعل الحمدللہ یہ تین ایگزامپل آپ کے سامنے آ گئی. اب یہ انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس ہماری چلتی رہے گی. افعال آپ کے استعمال ہوتے رہیں گے. اب ذرا کوشش کر کے ہم یہ کمبینیشن پورے کر لیں تاکہ ہمارے لیے ذرا ایک لائن بن جائے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ کرنانے جو ہے وہ ہوتی رہے گی. ابھی ماضی میں ہم نے ایک فعل پڑھا تھا دخلا. دخلا وہ داخل ہوا. اس کا مضارع استعمال ہوتا ہے یدخلو. یدخلو. اب دیکھیں عربی ہماری زبان میں لیکن آپ کے اندر ایک سینس ڈیولپ ہو چکا ہوگا اب تک. آپ وہ کہیں گے کہ داخلہ یدخلو یہی اچھا لگ رہا ہے. ٹھیک ہے نہ یدخلو اچھا لگ رہا ہے نہ یدخلو اچھا لگ رہا ہے. یدخلو ذرا ایک اچھا لگ رہا ہے. یہ انشاءاللہ سینس یہ کہ آپ کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی. تو داخلہ یدخلو ابھی یدخلو کون سا پیٹرن ہے؟ یدخلو. تو ماضی عین کلمہ کی زبر کے ساتھ لیکن مضارع عین کلمہ کی پیش کے ساتھ. تو یہ یہاں پر دیکھ لیتے ہیں. فعل یدخلو دخل یدخلو. یہ یدخلو سے کا کام کون کرے گا؟ یدخلو. جی مدثر صاحب ماشاءاللہ آپ کھڑا کروایا گیا آپ کا. جی یدخلو یدخلان یدخلون. جی ماشاءاللہ. تدخلو تدخلان یدخلن. ماشاءاللہ. تدخلو تدخلان تدخلون. جی. تدخلین تدخلان تدخلن. جی. ادخلو. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس فعل نے پڑھا تھا خرج. خرج وہ باہر نکلا. وہ باہر نکلتا ہے یا وہ باہر نکلے گا کسی پیٹرن سے آئے گا. یخرجو. یخرجو. جی یخرجو. یخرجو. آج مدثر صاحب بتا رہے ہیں اپنا یخرجو. جی جی یہ آپ نے گردان کرنی ہے. سب کریں گے تو ہم آگے چلیں گے. جی ماشاء اللہ. یخرجو. ماشاء اللہ. جی ماشاء اللہ. یخرجونا. یخرجنا. تخرجونا. تخرجنا. تخرو. جی یخرجو تخرجو تخرجو اخرجو نخرجو. یخرجانی تخرجانی تخرجانی تخرجان. یخرجونا یخرجنا. تخرجونا تخرجنا. تخرجی. اس کے بعد ایک دن ہم نے پڑھا تھا خالہ کا. خالہ کا اس نے پیدا کیا. اس کا مظاہرہ جو ہے وہ اس یخلو کے وزن سے آتا ہے. تو کیا بن جائے گا؟ یخلوقو. 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 جی حبیب صاحب ماشاء اللہ. یخلقو تخلقو تخلقو اخلقو نخلقو. ماشاء اللہ. تخلقان یخلقان. یخلقان تخلقان تخلقان تخلقان. جی ماشاء اللہ. یخلقنا یخلقون یخلقنا. تخلقون تخلقنا تخلقین. تخلو. ماشاء اللہ. لیکن الحمدللہ تین ایگزامپل ہم نے یہ کر لی. تو آپ نے دیکھا کہ ماضی میں جب عین کلمہ زبر کے ساتھ تھا تو اس کا مضارع
عین کلمہ کی زبر کے ساتھ بھی آیا، فتح یفتح، ٹھیک ہے. جب ماضی عین کلمہ زبر کے ساتھ تھا تو مضارع عین کلمہ کی زیر کے ساتھ بھی آیا، ضرب یضرب. ماضی عین کلمہ کی زبر کے ساتھ تو مضارع اس کا عین کلمہ کی پیش کے ساتھ بھی آیا، جیسے کہ یہ ایگزامپل ہے دخل یدخل اور یخرج. اسی طرح نصر ینصر، نصر ینصر. اب آتے ہیں، یہ تین آپ کے کمبینیشن آپ کے سامنے آ گئے. اب ہم آتے ہیں ماضی جو عین کلمہ کی زیر کے ساتھ آیا تھا، یعنی فاعلہ کے وزن پر آیا. فاعلہ ہم نے پڑھا تھا ایک وزن شین را با، شربا، شربا اس نے پیا. شربا ماضی دیکھیں اب عین کلمہ زیر کے ساتھ ہے تو مضارع اس کا عین کلمہ زیر کے ساتھ ہی ہوتا تو کیا ہی بات تھی، لیکن اس کا مضارع آتا ہے یشربو. شربا یشربو، کون سا وزن آ گیا؟ یفعلو، یفعلو کا وزن آ گیا. تو میں یہاں پر نیچے لکھ لیتا ہوں یفعلو. یہ کمبینیشن ہمارا سامنے ہے، فاعلہ یفعلو یشربو. اب یشرب سے بتانا مشکل ہے کیونکہ وہ وزن پہلے آپ کر چکے. یشربو، جی یشربو، ماشاءاللہ. نشربو، ماشاءاللہ. یشربو، تشربو، تشربو، اشربو، تشربو. جی اسے دیکھیں، اسے دیکھیں، یشربانی پہلا بن گیا تو آگے تشربانی، ماشاءاللہ. اب جمع کیا کرنا ہے؟ بھاؤ اور نون سے بننا. یشربونا، یشربنا، تشربونا، تشربنا، تشربینا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک ہم نے پڑھا تھا عین لام میم، عالمہ. عالمہ عین کلمہ کی زیر کے ساتھ، عین کلمہ میں کون سا کہہ رہا ہوں؟ یہ فا عین لام کے ساتھ ہے. یہ نہیں عین کلمہ، عین کلمہ یہ والا عین کلمہ جو فا کلمہ ہے وہ عین ہے، وہ زبر کے ساتھ ہے. لیکن جو عین کلمہ فا عین لام میں ہے وہ زیر والا ہے. تو اس کا مضارع جو ہے وہ عین کلمہ کی زبر کے ساتھ آتا ہے یعلم. علم یعلم، علمہ اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے. یعلم، جی یعلم، شاباش. یعلم، تعلم، تعلم، عالم، نعلم، ماشاءاللہ. یعلمون، یعلمون، جب مسلم یعلمون. دیکھ کیا کرنا ہے، ذرا تھوڑی توجہ سے مسلم بنانا ہے. آخری حرف کو زبر دینی ہے اور الف اور نون سے نہیں لگاتے ہیں. یعلمانی، یعلمانی، تعلمانی، 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 ماشاءاللہ. جواب یعلمون، 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 یعلمون. کیا کرنا ہے؟ اب دیکھو تھوڑی توجہ، آخری کو ساکن کرنا ہے، نون سے بنا لگاتے ہیں. یعلمنا، یعلمونا، یعلمنا، تعلمونا، تعلمنا، تعلمین. کلیئر ہو گیا جی؟ لیکن ایک ایگزامپل اور کر لیتے ہیں، کسی ایگزامپل ہم کر رہے ہیں. ایک مادہ ہم نے پڑھا تھا ماضی میں، عاملہ، اس نے عمل کیا. اور جو آیت پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے، اس میں آپ غور کریں گے کہ یہ بات رہے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. عاملہ اس کا مضارع بنتا ہے یعملو. عاملہ یعملو، یعملو، جی یعملو، جی ماشاءاللہ. ہاں جی. یعملو، تعملو، تعملو، عاملو، تعملو، جی ماشاءاللہ. ملنا، تعملنا، تعملینا، ماشاءاللہ. تو کیا بات ہے؟ انتم بریئون مما اعملو، تم بری ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں. وہ انا بری ہوں اور میں بری ہوں مما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو. کیا ہو گیا جی؟ تو فاعلہ یفعلو، یہ پیٹرن ہمارے سامنے آ گیا.
हसीबा एक फिर हमने पढ़ा था, हसीबा उसने गुमान किया। हसीबा का मुजारे जो है वो इस्तेमाल होता है यहसिबु, हसीबा यहसिबु, फाइला यफइलु। तो ये जो हमने लिखा हो तो मिटाया नहीं था, वो हमारे काम आ गया। फाइला यफइलु, 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 यहसिबु, और यफइलु गर्दान हम कर चुके पहले, गर्दान मुश्किल नहीं है। यहसिबु जी, यहसिबु से गर्दान जी। मसला शायद हम हौसला देते हैं, आप खड़ा करते हैं पहले, उससे दूसरों को जो है वो हौसला मिलता है कि हमने आप खड़ा करें जी। यहसिबु, तहसिबु, तहसिबु, आहसिबु, नहसिबु। माशाल्लाह। यहसिबानी, तहसिबानी, तहसिबानी, तहसिबानी। माशाल्लाह। यहसिबूना, यहसिबना, तहसिबूना, तहसिबना, तहसिबीना। तहसीबी। और आपकी दिलचस्पी के लिए यहाँ पर अर्ज करता चलूं कि ये जो फाइला यफइलु कॉम्बिनेशन है, फाइला यफइलु कॉम्बिनेशन, ये इतना कम इस्तेमाल होता है, इतना कम इस्तेमाल होता है कि पूरे कुरान में इस कॉम्बिनेशन से आपको जो अफ़आल मिलेंगे उनकी तादाद डबल फिगर में नहीं पहुंचती। इतना कम कॉम्बिनेशन इस्तेमाल, इसलिए इससे हमारे सामने कॉम्बिनेशन आ गया, बस मजीद प्रैक्टिस करने के लिए। फिर यफइलु वजन की प्रैक्टिस हमने कर ली है, तो इसकी हम मजीद एग्जांपल नहीं करेंगे। रिजल्ट एक सामने आ गया कि ये कॉम्बिनेशन जो है फाइला यफइलु, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। यहां तक कि ये जो हसीबा यासिबु, ये मैंने कॉम्बिनेशन आपके सामने रखा है ना, हफ्स की किरात में आपको ये हसीबा यासबु उसी पैटर्न में मिलता है फाइला यफइलु। जरा आयात सामने लाए। ये जो आयत है आपकी, हाँ जी, अयहसबुल इंसानु अयहितला का सुधा, अयहसबुल इंसानु। और वो बड़ी मशहूर आपकी सूरह मुबारक है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिन लुमज़ा, वही है जिसमें अल्फाज है कि अयहसबुल इंसानु अन्ना मालहु अखलदा। इसी में तो वहां पर देखिए वो यासिबु इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि यासबु इस्तेमाल हुआ। तो हमारे जो हफ्स की किरात पढ़ी जाती है उसमें इसको यासबु ही पढ़ा गया, जबकि दूसरी अगर आप कोई किरात सुनेंगे तो वहां पर ये यासिबु जो ओरिजिनली इस्तेमाल हुआ है उस तरीके से इस्तेमाल हुआ। तो एक दिलचस्प पॉइंट मैंने आपके सामने रखा। लेकिन अब आ जाए तीसरे माजी में फाउला के वजन पर, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये कॉम्बिनेशन जो है ये 100% माजी ऐन कलिमा की पेश के साथ है, तो मुजारे भी ऐन कलिमा की पेश के साथ ही है, ना ऐन कलिमा की जेर के साथ है, ना ऐन कलिमा की ज़बर के साथ। तो ये सिर्फ एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल होता है, बाउला यफकुलु। इसकी एक दो एग्जांपल जो है कर लेते हैं। हमने किया था कलुमा। जब भी आप माजी देखें ऐन कलिमा की पेश के साथ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुजारे यफकुलु के वजन पे रखो, आपका 100% ठीक होगा। तो क्या बनेगा इसका मुजारे? कलुमा यकरुमु, कलुमा यकरुमु, यकरुमु, तकरुमु, तकरुमु, अकरुमु, तकरुमु, यकरुमानी, तकरुमानी, 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 यकरुमुना, यकरुमुना, तकरुमुना, तकरुमुना, तकरुमीना। करुबा तारीफा मेरे पास आता है माजी में, करुबा। मैं इसका मुजारे बनाना चाहता हूं, किस वजह से लाऊंगा? यकरुबु, माशाअल्लाह, यकरुबु। जबान कोशिश करेंगे। यकरुबु या हटा दें, तकरुबु, तकरुबु, ता हटा के अकरुबु, अलिफ हटा के नकरुबु। क्लियर हो गया? यकरुबु, तकरुबु, तकरुबु, अकरुबु, नकरुबु। फिर क्या था हमारे पास?
پہلا سیگا کیا تھا؟ یقربو. اس کا مثنیٰ بنائیں آخری حرف کو زبر جی. آج مسئلہ کیسے بنانا ہے؟ آخری حرف کو زبر دینی ہے اور الف اور نون سے بھی کا اضافہ کرتے ہیں. یقربانی پہلا بن گیا یقربانی. اس کے بعد یا کی جگہ 3 مرتبہ تا لگا دینا ہے. تقربانی تقربانی تقربانی. پھر ہو گیا. پھر پہلی سیکھا کیا تھا آپ کے پاس؟ یقربو جمع بنانی ہے. کیا کرنا ہے؟ واو اور نون سے بننا یقربونا. اور جمع مؤنث کا سیگا بنانا ہے. آخری حرف کو ساکن کرنا ہے اور نون زبر نہ لگا دینا ہے یقربنا. اسی طرح تقربونا تقربنا اور آخری جو یوزل سیگا ہے ہمارا سب سے منفرد وہ ہے تقربینا. تو الحمدللہ یہ آپ کے سامنے جو کمبینیشنز آئے ہیں ان پہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں ان کمبینیشن پہ بات کر کے اور اب جو ہم انشاءاللہ طریقہ کا اختیار کریں گے وہ یہ کہ میں آپ کو 3 حروف پر میٹیریل دوں گا اور صرف ایک حرف بتاؤں گا اور آپ اس ایک حرف سننے کے بعد اس کا ماضی اور مضارع خود بنائیں گے. تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہی کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آپ کا ہی ہے نا پیریڈ؟ کیا آ جائے گی آپ Thank you.